غریب سا ہے جی، گورا ہونے کی کریم لگانا. خواتین گورا ہونے کی جو کریم لگاتی ہیں کیا وہ جائز ہے؟ آج کل بہت ساری خواتین یہ لگا رہی ہیں. جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. باقی اس سے گورا وورا کوئی ہوتا نہیں ہے کریموں سے. اگر ہونا شروع ہو جائیں تو مائیکل جیکسن کو پلاسٹک سرجری کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کریمیں لگا لگا کے گورا ہو جاتا. مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو لے کر باہر نکلنا. میری چھوٹی بچی ہے، میری امی کا کہنا ہے کہ مغرب کے بعد باہر نکلنا ابھی صحیح نہیں ہے اور بچوں کے کپڑے بھی مغرب کے بعد چھت پر نہیں رہنے چاہیے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. اہلیہ امجد. یہ اصل میں رمضان سے پہلے کے مسائل ہیں تو رہ گئے تھے، تو چونکہ بیچ میں رمضان آ گیا تو رمضان سے متعلق پھر ہم نے مسائل شروع کر دیے روزے اعتکاف سے متعلق. تو ہو سکتا ہے یہ جن لوگوں نے سوال پوچھے ہیں وہ کہیں کہ یہ تو ہم نے قبل مسیح سوال پوچھے تھے اور مفتی صاحب جواب اب دے رہے ہیں. تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. وہ وجہ یہ تھی کہ وہ ٹھیک ہے یہ سوال آپ نے قاف میم میں پوچھے تھے اور ہم جواب امام مہدی کے آنے کے وقت میں دے رہے ہیں. تو یہ وجہ یہ تھی کہ بیچ میں رمضان آ گیا. اب یہ نہ سمجھیں کہ امام مہدی واقعی آنے والے ہیں، یہ میں نے ویسے ہی ایک بات کہہ دی. تو سوال کے جواب میں تاخیر کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ بنی ہے. اچھا جی، مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو لے کر باہر نکلنے انہوں نے سوال پوچھا ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے یعنی بچوں کو گھر سے باہر نکلنے سے روکو. حدیث کا مفہوم ہے. تو لیکن علماء نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ کوئی تشریعی حکم نہیں ہے، یعنی شریعت کے طور پر آپ نے حکم نہیں دیا، بلکہ مغرب کے بعد چونکہ شیاطین اور جنات زیادہ ہوتے ہیں باہر، تو احتیاط کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو مغرب سے عشاء کے جو وقت ہے اس میں اگر احتیاط کر لی جائے تو بہتر ہے. فرض واجب حکم نہیں ہے یہ. اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہی ارشادی ہے. ارشادی کا مطلب امت کی خیرخواہی کے لیے آپ نے ایک حکم دیا، کوئی شریعت کا لازم حکم نہیں ہے. اور خاص طور پر یہ ان علاقوں میں زیادہ جہاں سنسان علاقے ہوتے ہیں، یا پہلے تو ظاہر ہے ایسی آبادی نہیں تھی جیسی آج کل آبادی کی ایک رونق ہے، گہما گہمی ہے ہر جگہ. تو یہ جنات اور شیاطین کا بسیرا عام طور پر ان جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے جہاں انسان کم ہوں. تو جہاں انسان مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے، جنات میں مارکیٹ ہول سیل کے حساب سے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ مغرب سے عشاء تک اگر احتیاط کر لی جائے تو اچھی بات ہے. یہ پراپرٹی پر زکوٰۃ کا حکم اور طریقہ. اگر ہم نے کوئی پراپرٹی، اچھا یہ جو انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کپڑے ڈالنے چاہیے، کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، کپڑے آپ لٹکا دیں. ابھی کل کسی نے بتایا کہ ہم نے صحن میں جھولا لگایا ہوا تھا، تو کسی نے بتایا کہ جی گھر کے صحن میں جھولا نہیں ہونا چاہیے، وہ مغرب کے بعد اس میں جنات جھولا جھولتے ہیں اور پھر جنات اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور پھر وہ بچے وہیں بسیرا کر لیتے ہیں. تو یہ 100% غلط بات ہے. گھروں میں صحن میں جھولا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنا وہمی نہیں بننا چاہیے. بس جتنا ہے اتنی احتیاط کر لے تو ٹھیک ہے، جتنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. پراپرٹی پر زکوٰۃ کا حکم اور طریقہ. اگر ہم نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے بیچنے کے لیے، کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ اور اگر قسطوں پر خریدی ہو تو کیا حکم ہوگا؟ محمد مرسلین انڈیا سے. آپ نے پراپرٹی اگر بیچنے کے لیے خریدی ہے تو اس پر بالکل زکوٰۃ فرض ہے. آپ نے اگر یہ پراپرٹی بیچنے کے لیے خریدی اور قسطوں پہ خریدی ہے تو پھر آپ نے جب زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے نا، اس تاریخ سے اگلے سال اسی تاریخ تک جو قسطیں آپ نے دینی ہیں وہ پراپرٹی کی قیمت سے مائنس کر دیں آپ. فار ایگزامپل آپ نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی بیچنے کے لیے. اب یکم رمضان کو، فرسٹ رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں. فرسٹ رمضان کو آپ نے دیکھا کہ اس پراپرٹی کی قیمت 1.5 کروڑ ہو چکی ہے، تو اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 1.5 کروڑ پر. لیکن 1.5 کروڑ پہ آپ نے یہ جو 1 سال قسطیں دیں گے نا، 1 سال کے بعد جو قسطیں دیں گے ان کو نہیں مائنس کرنا. 1 سال جو قسطیں دیں گے، فار ایگزامپل وہ 20 لاکھ قسطیں بنتی ہیں، تو 20 لاکھ یا جتنی بھی بنتی ہیں وہ مائنس کرنا ہے 1.5 کروڑ میں سے. جو جواب آئے اس کا 40واں حصہ یا 2.5% آپ نے زکوٰۃ میں دینا ہے. گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہو تو خرید و فروخت کا حکم. گورنمنٹ جن چیزوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگاتی ہے، کیا ان کی خرید و فروخت حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ شکیل احمد راول پنڈی سے.
دیکھیں قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی، کسی بھی معاملے کے جو اہل ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ اولو الامر کا لفظ بہت عام ہے، جو جس فیلڈ کا ہے، جو جس معاملے کا ہے، جو معاملہ جس کے سپرد ہے، تو عام لوگ اس معاملے میں اس کو فالو کریں گے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اس آیت سے اسی وجہ سے بہت سے علماء نے کہا کہ اولو الامر سے مراد علماء ہیں، کہ علماء کی اتباع کرو۔ بعض نے کہا اس سے مراد ہے حکمران، حاکم وقت، یعنی گورنمنٹ کی اتباع کرو۔ تو یہ سب اس میں داخل ہیں۔ جہاں مینجمنٹ کا معاملہ ہوگا، ملکی قوانین کی بات ہوگی، اس میں حکومت کو فالو کرنا اس آیت کے تحت داخل ہے۔ جہاں شریعت کی بات ہوگی وہاں علماء کو فالو کرنا، جہاں میڈیکل سائنس کی بات ہوگی وہاں ڈاکٹروں کو فالو کرنا، تو جہاں سائنس کی بات ہوگی وہاں سائنسدانوں کو فالو کرنا، یہ تمام چیزیں اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تو حکومت کا جہاں تک معاملہ ہے تو انتظامی معاملات میں وہ قوانین جو حکومت نے پبلک کی خیر خواہی کے لیے بنائے ہیں، ان قوانین میں گورنمنٹ کو فالو کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر گورنمنٹ نے کوئی ایسا قانون بنایا ہے جو واضح طور پر اس میں عوام کی رعایت نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہ چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جیسے گورنمنٹ میں ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں جو اپنے لیے الگ سے قانون یعنی عوام کے لیے قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں چند لوگوں کے مفاد ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے یہ قانون پبلک کی رعایت کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ 2-4 سیاستدان ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ تو ایسے قوانین میں گورنمنٹ کی اتباع لازم نہیں ہوتی، کیونکہ گورنمنٹ کو فالو کیا جاتا ہے اس لیے کہ مینجمنٹ ہے نا۔ اب مینیجر ایسا کام کر رہا ہے جو قوم کے فائدے کے لیے ہی نہیں ہے، تو ایسی چیزوں میں پھر گورنمنٹ کی اتباع لازم نہیں ہے، تو خام خامے گورنمنٹ کوئی قانون تھوپ دے لوگوں کے اوپر۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ گورنمنٹ نے یہ جو لاء بنایا ہے یہ چند لوگوں کے فائدے کے لیے یا عوام کے فائدے کے لیے، یہ فیصلہ کرنا عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ ہر جائز بات میں حکومت کی بات کو مانا جائے، جب تک آپ کے پاس 100% اس قانون کے غلط ہونے کی دلیل نہ ہو۔ جب تک ایسا نہیں ہے تو اس وقت تک آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی گورنمنٹ نے یہ جو لاء بنایا ہے یہ تو فلاں سیاستدان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے وزیر اعظم نے بنایا ہے، عوام کا فائدہ تھوڑی ہے اس میں، لہذا میں اس قانون کو نہیں مانتا۔ تو عام آدمی کے لیے یہ بات کہنا اس لیے درست نہیں ہے کہ عام آدمی کے پاس نالج کی ریسورسز نہیں ہوتی اور وہ ایسے ہی ایک خواہش نفس کی بنیاد پر ایک قانون کو ٹھکرا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی گورنمنٹ کوئی لاء بنائے گی، جائز قانون ہو، حرام ناجائز قانون نہ ہو، تو عوام پر لازم ہے اس قانون کو فالو کریں، اور یہ نہ کہیں کہ یہ قانون چند لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے عوام کے فائدے کے لیے بنایا ہو۔ ہاں، جب 100% 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ جو گورنمنٹ نے لاء پاس کیا ہے اس کا مقصد قوم کی خیر خواہی قطعاً نہیں ہے، اس کا مقصد چند لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور اس میں ہمارا فائدہ پیش نظر نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ پھر گورنمنٹ کے لاء کو ماننا لازم نہیں رہتا۔ تو یہاں بھی خرید و فروخت کا بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ نے اگر پابندی لگا دی خرید و فروخت پر، اب بعض دفعہ گورنمنٹ قانون سازی اس لیے کرتی ہے، خرید و فروخت پر پابندی اس لیے لگا دیتی ہے کہ اس میں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے چند لوگ ہوتے ہیں جن کے بزنس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے اگر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو پھر شریعت میں تو جائز ہے، کچھ بھی خریدو کچھ بھی بیچو، آپ کی چیز ہے، جو بھی حلال چیز ہے آپ خرید بھی سکتے ہیں بیچ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جو کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، پبلک کے فائدے کے لیے گورنمنٹ نے ایک پابندی لگا دی، مثال کے طور پر ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی اگر آپ کھلے عام لوگوں کو اجازت دے دیں امپورٹ کرنے کی یا ایکسپورٹ کرنے کی، زیادہ تر امپورٹ میں ایسا ہوتا ہے، ایکسپورٹ میں تو نہیں ہوتا۔ تو اگر واقعی ملک کا بٹا بیٹھنے کا خطرہ ہے، عوامی طور پہ نقصان ہوگا لوگوں کو، تو پھر گورنمنٹ کے لاء کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں پھر خرید و فروخت ناجائز ہوگی۔ ہاں، خرید و فروخت ناجائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ارننگ بھی حرام ہوگی، اس کی جو انکم ہے وہ حلال ہوگی، کیونکہ آپ اپنی چیز خرید کے بیچ رہے ہیں۔ گناہ صرف اس بات کا ہوگا کہ آپ گورنمنٹ کے لاء کو فالو کیوں نہیں کر رہے۔ ارننگ حلال حرام نہیں ہوتی، جیسے کوئی اسمگلنگ کر کے بیچتا ہے تو یہ ناجائز ہے کیونکہ گورنمنٹ کا لاء ہے، آپ پر پابندی ہے آپ اسمگلنگ نہ کریں، لیکن اس سے اس کی آمدن حرام نہیں ہو جاتی، یہ خوب سمجھ لیں۔ آمدن کا حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں وہ حرام نہ ہو۔ جیسے کوئی شراب بیچ کے پیسے کما رہا ہے تو شراب تو اسمگلنگ کی نہ بھی ہو تو بھی اس کی ارننگ حرام ہے،
یا کوئی چوری کی چیز بیچ رہا ہو, چوری کر کے بیچ رہا ہو, تو وہ اسمگلنگ کی نہ بھی ہو تو بھی حرام ہے. لیکن اگر کوئی جائز چیز بیچ رہا ہے, کھجور ہے, چاول ہے, پیٹرول ہے, کوئی بھی چیز ہے, اسمگلنگ کر کے بیچ رہا ہے, تو اس کی ارننگ حرام نہیں ہے. ہاں یہ عمل ناجائز ہے کہ آپ گورنمنٹ کے لاء کو فالو کیوں نہیں کر رہے, اور گورنمنٹ پھر ایسے موقع پہ سزا دینے کی مستحق ہے. یعنی اس بات کے گورنمنٹ کو اجازت ہے کہ وہ پنشمنٹ کرے تاکہ آپ نے جو ہے لاء کو فالو کیوں نہیں کیا, لیکن ارننگ حرام نہیں ہوتی. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں, سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے. جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے, رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا, جواب اب مل رہا ہے ان کو. جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں, ترمذی کی حدیث ہے, امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے, لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے, اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا. تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے, لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے. تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا, لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے. اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی, فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے. تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں, یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں, اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے. تو یہ بھی جہالت کی بات ہے. ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے. تو اور بعض کیا کرتے ہیں, ان کا معیار ایسا ہوتا ہے, اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑسی ہو جاتی ہے, وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے. اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق. تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ. تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے, یہ صحیح حدیث نہیں ہے, تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے, نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں, تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار, اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا, اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اس سے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا, اسی ہڈی سے پوچھ, یہ بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے, تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں, جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں, صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں. عام طور پر صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا, فلاں صورت کی یہ فضیلت, فلاں صورت کی, عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن کے ایک قرآن کے برابر ہے, تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ, فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں, تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں. آٹومیٹک مشین میں کپڑے پاک ہو جائیں گے, مجھے اسکن کی بیماری ہے, میں نہ بار بار کپڑے کنگھال سکتی ہوں اور نہ صرف میں نہ صرف میں ہاتھ ڈال سکتی ہوں.
اس وجہ سے میں نے آٹومیٹک مشین خریدی ہے. اگر آٹومیٹک مشین 3 دفعہ کپڑے کنگھال دے اور 3 دفعہ کپڑوں کو خشک کر دے تو کیا ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ زوجہ مظفر سواس سے. دیکھیے 3 دفعہ میں پاک اس لیے نہیں ہوتے کہ پہلی دفعہ میں تو جو ہے نا ان کا جب کپڑے دھلتے ہیں تو پہلی دفعہ تو وہ ناپاک صابن نکل رہا ہوتا ہے. 3 دفعہ پانی بہتا نہیں ہے کپڑوں سے, پہلی دفعہ میں ناپاک صابن نکلتا ہے. اس کے بعد 3 دفعہ پانی اس میں بہانا ضروری ہے. تو جہاں تک میری نالج ہے آٹومیٹک مشین ٹوٹل 3 دفعہ پانی بہاتی ہے. تو حقیقت میں 2 دفعہ پانی بہا ہوتا ہے اس کے اندر سے, 3 دفعہ نہیں بہا ہوتا. تو یعنی پہلی دفعہ تو وہ صابن نکل رہا ہوتا ہے جو ناپاک صابن ہے, اور کپڑے اس وقت ناپاک ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر 3 دفعہ پانی بہا دیا جائے اور اس میں سے گندگی کے آثار ختم ہو جائیں تو پھر وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹک مشین میں یوں کریں کہ ایک دفعہ سارا صابن نکل گیا, پھر مشین دوبارہ پانی لے کے پھر وہ کرتی ہے, پانی بہا دیتی ہے, پھر پانی لیتی ہے. تو ایک دفعہ آپ بٹن گھمائیں وہ دوبارہ پانی کھینچ لے گی اور پھر بہا دے گی, تو پھر اس طرح سے کپڑے پاک ہو جائیں گے. یعنی صابن نکالنے کے بعد کم سے کم 3 دفعہ اس میں سے پانی بہا دیں آپ. انویسٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی. میں نے ایک فیکٹری میں کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ برف اور پانی کی فیکٹری ہے, وہاں سے مجھے منافع ملتا ہے, کیا اس انویسٹمنٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جبکہ انویسٹمنٹ کیے ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں. مسز شیخ کراچی سے. دیکھیں انویسٹمنٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ یہ سب لوگ سمجھ لیں, بہت اہم مسئلہ. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کاروبار میں پیسہ لگایا اس پیسے پہ زکوٰۃ ہے. ایسا نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. اس پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے اس پیسے سے جو خریدا ہے اس خریدی ہوئی چیز کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی. مثال کے طور پر میں نے پیسے انویسٹ کیے ایک بزنس میں, میں نے کھجور خریدے کہ بھئی رمضان, ابھی تو رمضان گزر گیا ہے لیکن میں نے کھجور خریدا رمضان سے پہلے کہ جی ہم انویسٹ کرتا ہوں میں, پبلک جناب کھجوریں بہت کھاری ہوتی ہے تو چلو جی کھجور میں پیسہ گھماؤ. اب میں نے فار ایگزامپل 5 لاکھ کی کھجوریں خرید لیں. اب میں نے 5 لاکھ انویسٹ کر دیے اس میں. اب میں فرسٹ رمضان کو فار ایگزامپل میں زکوٰۃ نکالتا ہوں. تو اب یہ نہیں کہ فرسٹ رمضان کو میں کہوں کہ میں نے 5 لاکھ کی کھجوریں خریدی ہیں تو 5 لاکھ پہ زکوٰۃ. نہ, میں نے کھجور خریدی ہے بیچنے کے لیے, تو اس کھجور کی فرسٹ رمضان کو مارکیٹ ویلیو سے وہ ویلیو مراد ہے جس ویلیو پر میں بیچتا ہوں, کیونکہ ویلیو بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک ہول سیل اور ایک ریٹیل. میں نے تو ہول سیل پہ خریدا ہوگا نا, پھر ہول سیل میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک آدمی 5 لاکھ کی خرید رہا ہے, اس کے ہول سیل ریٹ الگ ہیں. ایک 5 کروڑ کی خرید رہا ہے, اس کے الگ ہیں ریٹ. تو ہول سیل کو نہیں دیکھا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا میں کس قیمت پہ اس کو بیچتا ہوں. اچھا میں جس قیمت پہ بیچتا ہوں بعض دفعہ وہ بھی زیادہ ہوتی ہے, بعض دفعہ وہ بھی کم ہوتی ہے. کسٹمر کو آدمی بعض دفعہ ٹوپی, میں تو نہیں کرتا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ ٹوپی کرا دیتا ہے جو 5,000 کی چیزیں 25,000 میں بیچ رہا ہوتا ہے, تو وہ نہیں. ریٹیل جس میں یہ والی کھجور کی جو اس وقت ریٹیل پرائز ہے, جو مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے ریٹیل والی, اس ویلیو پر زکوٰۃ دینی ہوگی. ہاں ہول سیلر جو ہے اس کو چونکہ ہول سیل ریٹ پہ وہ بیچتا ہے, وہ ہول سیل ریٹ پہ زکوٰۃ دے گا, اور ہول سیلر سے جو خریدتا ہے تو وہ ریٹیل پہ بیچتا ہے تو وہ ریٹیل پہ زکوٰۃ دے گا. تو اس کی کھجور کی ریٹیل پرائز لگائی جائے گی. بھئی یہ کھجور ابھی 5 لاکھ کی ہم نے خریدی تھی اور یہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے فار ایگزامپل وہ 6 لاکھ ہے, تو 6 لاکھ کا 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گا ہمیں. اب خوب سمجھ لیں کہ آپ نے کسی کمپنی کو, جیسے برف اور پانی کی کمپنی ہے, آپ نے وہاں انویسٹمنٹ کی. اب آپ نے فار ایگزامپل 10 لاکھ وہاں لگا دیا آپ نے, تو اب آپ 10 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں دیں گی, بلکہ آپ کیا کریں گی کہ 10 لاکھ آپ نے کمپنی سے حساب لینا ہے کہ جی اس ٹوٹل جو بھی برف خریدنے اور بیچنے میں, پانی خریدنے اور بیچنے میں ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہے, جتنی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے. تو جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس کے بدلے میں جتنی برف کارخانے میں پڑی ہوئی ہے اس برف پہ کی جو ویلیو ہے اس ویلیو میں آپ کا شیئر کتنا ہے, آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے, اس پرسنٹیج کے حساب سے جو ویلیو بنتی ہوگی اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو. اور اگر یہ کام بہت پیچیدہ لگ رہا ہے آپ کو کہ بھئی یہ کون پوچھے فیکٹری والوں سے جا کے, تو اس سے اور آسان کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے فار ایگزامپل برف اور پانی کی فیکٹری میں 10 لاکھ انویسٹ کیے ہیں,
تو آپ یہ دیکھیں آپ کو پروفٹ کے ساتھ اس میں پیسے کتنے ملیں گے ابھی, یعنی 10 لاکھ پہ آپ کو پروفٹ کے ساتھ پیسے کتنا ملے گا. تو اس 10 لاکھ پلس پروفٹ جو آپ کا پروفٹ ہے نا وہ ایڈ کریں اور اس 10 لاکھ اور پروفٹ کا 40واں حصہ آپ زکوٰۃ میں دے دیں. تو یہ حساب کرنے کا اور آسان طریقہ ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انویسٹمنٹ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, لیکن کس طرح سے, ان پیسوں پہ نہیں بلکہ ان پیسوں سے جو مال خریدا ہوا ہے بیچنے کے لیے, اس خریدے ہوئے مال پر کی ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس میں دیکھا جائے گا آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے. اچھا بھائی, 11ویں کا کھانا پینا جائز ہے. ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی ہے, ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ 11ویں وغیرہ بھی کرتے ہیں, اور جب ایسا کچھ کرتے ہیں تو ہمارے گھر بھی ضرور بریانی بھیجتے ہیں. کیا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں, اور اگر خود نہیں کھا سکتے تو کیا کسی ماسی وغیرہ کو دے سکتے ہیں؟ مسز شیخ کراچی سے. بھائی ہماری نظر میں تو یہ 11ویں وغیرہ کے کھانے بدعت ہیں. ایک کام کو ثواب سمجھ کے کرنا, یعنی لوگ کہتے ہیں کھانا پکانے میں کون سا گناہ ہے, کھانا کھلانے میں کون سا گناہ ہے. تو کھانا پکانے کھلانے میں گناہ نہیں, لیکن 11واں دن جو آپ نے متعین کر لیا اور اس میں جو ہے ایسا اس کی معمول بنا لینا, کھانا تو کسی بھی ٹائم پہ پکا سکتا ہے, کھلا سکتا ہے انسان. یہ 11ویں کی کیا پخ لگی ہوئی ہے اس میں؟ تو اس لیے یہ عمل بدعت ہے. تو آپ اس سے اجتناب کریں, لیکن پڑوسیوں سے تعلقات خراب نہ کریں. وہ بھیج دیں تو ان کو محبت سے سمجھا دیں کہ بھئی ہم اس طرح کے لوگ نہیں, ہم 11ویں وغیرہ نہیں مناتے, ہمارے ہاں اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا. ویسے آپ کبھی کبھی کچھ پکا دیا کریں تو ہم پڑوسیاں بھیج دیا کریں, ہم پکا دیں گے, ہم آپ کو دے دیں گے. پڑوسیوں کا خیال کرنا اچھی بات ہے, لیکن یہ 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں یہ چیزیں نہ بنایا کریں آپ. پھر بھی بھیج دیں تو پھر محبت سے سمجھا دیں, ان کو واپس کر دیں. وہ پھر بھی کہہ رہے نہیں نہیں یا بہت زیادہ مسئلہ و فتنے کا تو رکھ لیں. پھر چونکہ کھانا بذات خود تو حرام نہیں ہے, وہ تو ماسی کو کھلا دیں, خود کھا لیں. وہ کھانا حرام نہیں ہوتا, یہ عمل ناجائز ہے, بدعت کی تائید ہے. تو جب آپ ان سے لیں گے تو یہ بدعت کی تائید تو ہو گئی, چاہے خود کھائیں چاہے کسی اور کو کھلائیں. تو لینے سے اوائڈ کریں آپ اس کھانے کو. اور ویسے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تو حلق میں اترتا بھی نہیں ہے یہ 11ویں 12ویں اور خاص طور پہ 40ویں کے کھانے. تو کسی کو ویسے طبعی طور پر اس سے کراہت آتی ہو تو وہ نہ کھائے. اب جیسے ہمارے گھر میں کوئی 40ویں کا مردے کا کھانا بھیج دینا کہ میت کا 40واں تھا, تو میرے حلق سے تو نوالا نہیں اترتا. میں تو پھر یہی کرتا ہوں کہ کسی کو کھلا دیتا ہوں. ویسے ہمارے یہاں لوگ بھیجتے بھی نہیں ہیں, وہ سمجھتے گئے کہ یہ عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے کبھی بھی 40ویں کا کھانا آتا تھا نا, کہتی تھی یہ تم لوگوں کے حلق سے اترتا کیسے, یہ کھانے مردوں کے کھانے کیسے کھا لیتے ہو. وہ بڑی غیرت دکھاتی تھی اس معاملے میں. تو وہیں سے تھوڑی بہت معمولی سی غیرت کی 2-4 بوندیں ہمارے اندر بھی ٹرانسفر ہو گئیں. اب یہ کم از کم مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے. باقی 11ویں کا کھانا جو ہے وہ مردے کا تو میرا خیال نہیں ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایوائڈ کریں, اس سے نہ لیں, محبت سے ان کو سمجھا دیں, پھڈے بازی نہ کریں. پھر بھی دیتے ہیں تو رکھ لیں. اب آپ کی مرضی ہے, خود کھائیں یا ماسی کو کھلائیں, یہ میں اس بارے میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. تقریب میں بے پردہ عورتیں شرکت کریں تو کیا گناہ ہوگا؟ آج کل جو شادی وغیرہ تقریبات ہو رہی ہیں اس میں ہم مردوں اور عورتوں کا الگ انتظام تو کروا سکتے ہیں, لیکن وہاں کافی بے پردہ عورتیں بھی آتی ہیں, تو کیا ایسا فنکشن ارینج کرنا صحیح ہوگا یا صرف مردوں ہی کو بلانا چاہیے؟ مسز شیخ کراچی سے. آپ سیپریٹ انتظام کریں, لیڈیز الگ جینٹس الگ. اب لیڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں اگر ان کے تمبو میں اگر یا ان کی جگہ پہ اگر بے پردہ خواتین آ رہی ہیں تو یہ ان کا ہیڈ ایک ہے, یہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے آپ کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن آپ سیپریٹ انتظام بہرحال کریں. اگر مخلوط انتظام کیا پھر آپ گناہ گار ہوں گی. مکتب میں بچوں کو پڑھانے کے بعد ذاتی قرآن پڑھنا. میں اپنا ایک مکتب پڑھا رہا ہوں, اس کا ٹائم 2:30 بجے سے 5 بجے تک ہے. میں 5:30 بجے تک اپنے بچوں کا سبق سن لیتا ہوں. کیا باقی آدھے گھنٹے میں اپنا ذاتی قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ حافظ عبدالباسط انڈیا سے. دیکھیں عبدالباسط بھائی, یہ ٹائم مدرسے کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے جو آپ نے بچوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے, تو اس میں بچوں ہی کو فوکس کریں, انہی کا سنیں. اگر آپ فارغ ہو جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا تو اس دوران آپ ٹائم ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے اپنا پڑھ لیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, جائز ہے. لیکن یہ کہ فارغ ہوتے کیوں ہیں, بہتر یہی کہ دوبارہ سن لیا جائے کسی بچے کا. تو کوشش یہی کریں کہ وہ ٹائم جو مدرسے کو دیا ہے وہ پورا بچوں ہی پہ خرچ کریں. پھر بھی شرعی لحاظ سے اگر کوئی یعنی آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہوں اور ٹائم بچ جائے
تو فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے آپ اپنا قرآن دہرا لیتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اس میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں مزید کسی بچے کا دوبارہ سن لیں. اور میرا خیال ہے اتنے بچے مدرسوں میں ہوتے ہیں، اگر قاری لوگ صحیح ذمہ داری سے بچوں کی منزل سنیں اور ان کی پریکٹس کروائیں تو ٹائم بچے گا، 1 منٹ نہیں ان کے پاس بچنا چاہیے. بیوی ظالم ہو تو شوہر کیا کرے؟ اگر کسی کی شادی ہو اور اس کے بعد لڑکی گھر میں کوئی کام نہ کرے اور شوہر بھی کوئی کام نہ کرے، یہاں تک کہ چائے تک نہ پوچھے اور سارا دن کمرے میں لیٹی رہے، یہ میرا خیال ہے پہلے مسئلہ ہو چکا ہے، یہ GTR پہ بھی پوچھا تھا، چلو خیر. جبکہ شوہر اس کو مہنگی شاپنگ بھی کراتا ہو، اس سب کے باوجود وہ ساس اور شوہر سے بدتمیزی کرے اور شوہر سے کہے کہ وہ اپنی نوکری کو چھوڑ کر اسے ٹائم دے، اور اس بات پر ناراض ہو کر پوری اتنی لمبی رپورٹ پیش کر دی انہوں نے، ناراض ہو کر چلی جائے اور اس کی ماں داماد کو بد دعائیں دے، اور جب کہ کچھ مہینوں میں پہلا بچہ ہونے والا ہو تو ایسی صورت میں لڑکی کو طلاق دینی چاہیے یا اولاد کی خاطر سہ لینا چاہیے. بنت اجمل بھاول نگر سے، بھائی کیا کرنا چاہیے؟ خاندان والوں کو جمع کر کے مشورہ کرنا چاہیے. میں طلاق کے مشورے یہاں پہ بیٹھ کے نہیں دیتا، بہت مشکل کام ہے طلاق. دونوں خاندانوں کو بٹھائیں، طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے، یہ سب چیزیں بیٹھ کے فیصلہ کریں آپ. اچھا بھائی، اگر گاڑی میں ہوں تو فرض نماز کیسے پڑھیں؟ میں نے آپ کا بیان سنا تھا کہ گاڑی میں فرض نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی نے پڑھ لی ہو تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ میں انڈیا میں رہتا ہوں، جب باہر جاتا ہوں تو کبھی بس کا سفر لمبا ہوتا ہے اور ڈرائیور بھی غیر مسلم ہوتا ہے، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نماز قضا کرنی چاہیے یا پڑھنی چاہیے؟ دیکھو، جب آپ بس میں لانگ روٹ پہ سفر کرتے ہیں، ڈرائیور کے کان میں جا کے بڑی محبت سے، پیار سے، امن اور شانتی کے ساتھ اس کو سمجھا دیں، بھائی یہ مسلمان ہے، تو اگر نماز کے لیے روک لے گا تو تیرا بڑا احسان ہوگا. اللہ نے اگر آپ کو مالی وسعت دی ہے تو 2-4 پیسے بھی اس کی جیب میں ڈال دیں. آپ محبت سے سمجھائیں گے، امید ہے ہندو ڈرائیور بھی ہوگا، مان جائے گا. عبادت سے کوئی بھی نہیں روکتا، کسی کا بھی ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو عبادت سے روکا جائے. تو محبت سے، پیار سے کوشش کر کے اس کو سمجھائیں. پھر بھی کسی قیمت پہ باز نہیں آتا تو پھر ایسی صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پر، ان کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے، 2 نمازوں کو جمع کرنا. تو پھر ایسی صورت میں جب آپ کو یقین ہو کہ بھئی آگے عصر کے لیے نہیں روکے گا تو ظہر عصر ملا کے آپ پڑھ سکتے ہیں یا مغرب عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اس صورت میں فقہ حنفی کو چھوڑ دینے کی گنجائش ہے، کیونکہ ضرورت ہے نا، شدید مجبوری ہے، کیونکہ وہ روکے گا ہی نہیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آپ بس میں بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ لیں، اور احتیاط اسی میں ہے کہ بعد میں اس کو لوٹا لیں. تو پھر جہاں بھی بس کا رخ ہو وضو کر کے بیٹھیں، اور بس میں جہاں رخ ہو ادھر ہی نیت باندھ کے اپنے فرض پورے کر لیں. لیکن جب بس رکے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو لوٹا دیں اس نماز کو. کیا مرد کندھے سے نیچے بال رکھ سکتے ہیں؟ کیا بالوں کو کندھے سے نیچے رکھنا جائز ہے یا کندھوں تک رکھنا ہی سنت ہے؟ ساجد خان، بال کندھوں سے نیچے رکھنا بھی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب کندھوں تک پہنچتے تھے تو آپ کٹوا کے اس کو کانوں کی لو تک لے آیا کرتے تھے یا اس سے بھی اوپر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کندھوں سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو نہیں جانے دیتے تھے. یہاں تک جب ہوتے تو پھر کاٹ لیتے تھے آپ. لیکن جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو کندھوں سے نیچے کوئی بال بڑھانا چاہے تو بھی جائز ہے، لیکن سنت کے زیادہ قریب یا نبی کے عادت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ اتنے لمبے بال نہ رکھے جائیں. ویسے بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جائز ہے، بہتر نہیں ہے. زکوٰۃ کی رقم مسجد میں دے سکتے ہیں؟ کیا زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں دے سکتے ہیں؟ جعفر اقبال ہنگو سے. نہیں دے سکتے. کیا قرضے کو زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ ایک سیلز مین کام کرتا تھا، اس نے کافی سال میرے ساتھ کام کیا. اس کی شادی پر میں نے 85,000 روپے مدد کے لیے دیے. اب اس کی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں لیکن اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہوئے اور وہ مجھے پیسے بھی نہیں دے سکتا. وہ 1 سال سے میرے پاس سے کام بھی چھوڑ کر گیا ہے. تو کیا میں اس سے پوچھ کر اس کی رضامندی سے وہ پیسے زکوٰۃ کے طور پر کر سکتا ہوں؟ کیا اس طرح میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ پراچا صاحب راولپنڈی سے. نہیں پراچا صاحب، اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس طرح تو پھر جتنے لوگ آپ کے پیسے کھا کے جا چکے ہیں آپ سب زکوٰۃ میں منہا کر دیں اس کو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بندے کو بولیں، بھائی میں تجھے پیسے دوں گا، آجا، میں تجھے مزید 85,000 دینے کے لیے تیار ہوں، آجا. ویسے تو پکڑائی میں آئے نہ آئے لیکن یہ سن کے آ جائے گا کہ یار، آپ اس سے کہیں کہ یار تو نے جو ہے نا، میں نے تجھے پیسے دیے تھے، تیری شادی ہو گئی تھی اور تیرے اتنے برکتیں ہو گئی تھیں تو مجھے اتنا اچھا لگا، ایسا روحانی سکون ملا، میں تجھے 85,000 مزید دینا چاہ رہا ہوں.
تو اس بہانے اس کو بلائیں اور 85,000 اس کے ہاتھ میں پکڑائیں زکوٰۃ کی, دل میں نیت کریں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اس کو. جب اس کے ہاتھ میں قبضہ ہو جائے, قبضے میں آ جائیں, فوراً اس سے واپس لے لیں کہ تو نے میرے 85,000 قرضے میں دینے, واپس دے, چل شاباش. وہاں سے آپ اس سے چھین لیں تو پھر زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا قرضہ بھی واپس ادا ہو جائے گا. تو کوئی بھی غریب جو قرضہ لے کے پی گیا ہو, وہ آپ کا قرضہ واپس نہ کر رہا ہو اور وہ غریب زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو, تو اس کو زکوٰۃ دینے کا یہی طریقہ ہے, اس کو زکوٰۃ دیں اور دے کے اپنے قرضے کی مد میں واپس لے لیں, کیونکہ قرآن میں آتوا الزکوٰۃ کا حکم ہے, زکوٰۃ دینے کا, قرضے سے مائنس کرنے کا قرآن نے حکم نہیں دیا. تو جب تک ہینڈ اوور نہیں کریں گے زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں. زکوٰۃ کا قرضہ دینے کے لیے بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں. میرے والد پر بہت قرضہ, اچھا سوری, زکوٰۃ کا قرضہ نہیں, لوگوں کا قرضہ دینے کے لیے بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں. میرے والد پر بہت قرضہ ہے لیکن وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جمع نہیں ہو پاتے, اس صورت میں وہ بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ بلال بلوچ کراچی سے. دیکھیں بینک سے قرضہ لیں گے تو ایک اور قرضہ ہو جائے گا اور وہ بھی سودی قرضہ ہو جائے گا, تو سود پہ قرضہ لینا تو حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہے, ایک سود لینے والا, ایک دینے والا, سودی معاملات پہ گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا. تو آپ اپنے والد صاحب کو بچائیں اس عمل سے. لیکن اگر بالفرض جو جن کا قرضہ دینا ہے وہ جان کو عذاب بن چکے ہیں اور والد صاحب جمع, یہ نہیں کہ سستی میں جمع نہیں کر پا رہے, جمع کرنے کے ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں, یعنی طاقت ہی نہیں ہے. بیسک بنیادی ضرورت جسے روٹی اور کھانا اور لباس کہتے ہیں, جو لباس سے یہ بھی نہیں کہ 6 8 جوڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, جو ایک کپڑا, یعنی یہ جو بیسک ضرورت ہے, ایک شلوار قمیض بھی والد صاحب کے پاس باقی نہیں بچتی اگر قرضہ دے دیں گے, یا 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں بچتے. تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے شدید مجبوری میں بینک سے قرضہ لینے کی گنجائش ہوگی, بشرطے کہ جو قرضہ جن کا دینا ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں. لیکن میرا خیال ہے ایسی مجبوری والد صاحب کو نہیں ہوگی. یہی ہوتا ہے کہ اضافی خرچے روکنے پڑتے ہیں قرضہ ادا کرنے کے لیے, تو اس لیے اس لعنتی عمل سے ان سے کہیں کہ اجتناب کریں اور کسی طرح ہمت کر کے پیسے جمع کریں, جن کا قرضہ ہے ان کو ادا کریں, اپنے خرچوں میں کمی کریں, کھانے پینے میں اور باقی چیزوں میں. صف میں کرسی کہاں رکھیں بلا جماعت؟ اچھا, با جماعت نماز میں صف میں کرسی کہاں رکھنی چاہیے؟ راحم خان, جہاں بندہ بیٹھے گا وہیں رکھے گا کرسی. بہتر تو یہی ہے کہ صف کے کنارے پر رکھیں, کیونکہ کرسیاں بیچ میں آنے سے صفیں بڑی خراب ہو جاتی ہیں. شعبان میں روزوں کی فضیلت. شعبان تو گزر چکا میرے بھائی, اب تو رمضان کا شوال چل رہا ہے. شعبان میں روزے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے, 7 اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جن میں پھر رمضان میں کمزوری نہ پیدا ہو جائے. آج کل لوگ طاقتور نہیں ہیں, کمزور ہیں, شعبان میں زیادہ روزے رکھیں گے, رمضان کے روزے آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے. جادو ٹونا کی وجہ سے جھگڑوں پر کیا گناہ ہوگا؟ اگر جادو کی وجہ سے شوہر بیوی میں جھگڑے ہوں تو کیا اس پر بھی گناہ ملتا ہے؟ گناہ اختیاری چیزوں پہ ملتا ہے, غیر اختیاری پہ نہیں. اگر میاں بیوی اپنے اختیار سے لڑ رہے ہیں پھر تو گناہ گار ہوں گے, اپنے اختیار سے نہیں ہے تو اب وہ بالکل ہی بے قابو ہوتے ہیں, دماغ ان کا کام نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ تو پھر پاگلوں کے حکم میں ہیں, تو پھر پاگل کو تھوڑی کسی چیز پہ گناہ ملتا ہے. ہاتھ میں کالا دھاگا باندھنا, ہاتھ میں کالا دھاگا باندھنا کیسا ہے؟ محمد سمیر, حرام ہے, ناجائز ہے. غیر مسلموں کی اس میں مشابہت بھی ہے اور توہم پرستی بھی ہے, تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. کالے دھاگے, نیلے دھاگے, پیلے دھاگے, اور یہ مسلمانوں کی شان کے بھی خلاف ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرے وہ. رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ. پھر رمضان کے روزے آ گئے. چلو اب پوچھا ہے تو بتا ہی دیتی ہیں. ویسے رمضان سے پہلے کے مسائل ہیں. ہم نے ایک رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا ہے, اسے پورا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ کوئی آسان طریقہ بتا دیں. محمد اظہر انصاری, بہار انڈیا سے. جناب آسان طریقہ تو نہیں ہے, ڈیفیکلٹ طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ 60 روزے آپ لگاتار رکھیں, سردیوں میں رکھ لیں, آسان یہی ہے, دسمبر اور جنوری. تو 60 روزے آپ نے کنٹینیو کرنے, اور اگر آپ نے اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے روزے شروع کیے تو پھر یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ اگر 2 مہینے 29 کے ہو گئے تو یہ بڑی مزے کی بات ہو جائے گی, تو پھر آپ کے 58 روزوں پہ ہی کفارہ ادا ہو جائے گا. اس سے زیادہ آسانی نہیں ہو سکتی. 60 روزے لگاتار رکھیں, ان میں اگر 59 روزوں کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر 60 دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے.
تو کنٹینیو 60 روزے ہمت کر کے رکھ لیں. جوان ہیں ماشاء اللہ، اگر بوڑھے ہو چکے ہیں، بالکل ہی ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. اور آئندہ روزہ توڑنے سے احتیاط کریں. باقی یہ ضرور ہے کہ آپ نے روزہ توڑا کیسے ہے، یہ کسی قریبی مفتی سے پوچھ لیں. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے تو حیا کے خلاف، لیکن بعض لڑکے ایسا کرتے ہیں کہ آپ تو نہیں یہ کرتے ہوں گے، لیکن عام طور پہ میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ہینڈ پریکٹس کے ذریعے رمضان کا روزہ توڑ دیتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے. تو خوب سمجھ لیں، اگر ہینڈ پریکٹس کے ذریعے کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تو کبیرہ گناہ بھی ہوا، روزہ قضا بھی کرنا ہے، لیکن اس پہ 60 روزوں کا کفارہ نہیں ہوتا. 60 روزوں کا کفارہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم بستری کی جائے، یا یہ کہ آپ نے کھا کے یا پانی پی کے روزہ توڑا ہو، ایسی صورت میں 60 روزوں کا کفارہ ہوتا ہے. کفارے میں روزہ رکھنے کے بجائے رقم دے سکتے ہیں. کیا روزے کے کفارہ رقم کی صورت میں دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر 2 ماہ مسلسل روزے رکھے گا تو یہ کفارہ مکمل نہ ہوگا. محمد عقیل: نہیں جناب، جوان آدمی پر لازم ہے کہ وہ 60 روزے ہی رکھے، وہ رقم نہیں دے سکتا، کیونکہ رمضان کا روزہ توڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا بھی اللہ نے بہت سخت رکھی ہے. تو اس لیے 60 روزے ہی مکمل کرنے پڑیں گے اس کو. سردیوں میں رکھ لے، اگر وہ ٹریولنگ کر سکتا ہے، اللہ نے مالی وسائل دیے، تو کسی ایسے ملک چلا جائے جہاں دن چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، یا اپنے کنٹری میں ہی کسی ٹھنڈی جگہ پہ چلا جائے، کسی بھی طرح ہو، لیکن اس کو 60 روزے کمپلیٹ کرنے پڑیں گے لگاتار. اور اگر خاتون رکھیں گی تو اس میں جو مینسز کے ایام ہیں نا، حیض و نفاس، حیض کے ایام، وہ اس سے خارج ہوں گے. تو اس حیض کی وجہ سے درمیان میں جو ناغہ ہوگا وہ معاف ہے. جیسے ہی حیض ختم ہو پھر شروع کر کے 60 کمپلیٹ کر لیں. وہ 4 روزوں کے کفارہ ایک ہوگا یا 4؟ میں نے 4 روزے توڑے ہیں، کیا میں صرف ایک کفارہ ادا کر سکتا ہوں یا 4 ادا کرنے پڑیں گے؟ شاہ میر کراچی سے: ایک ہی کفارہ چاروں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. ہاں، اس کے بعد دوبارہ توڑا تو پھر نئے سرے سے کفارہ. ویسے توبہ استغفار کریں، کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے. 1 سے زائد رمضان کے روزوں کا کفارہ: 1 سے زائد رمضان کے روزے جان بوجھ کر توڑے گئے ہوں تو کفارے کا کیا حکم ہے؟ کیا ہر روزے کا الگ کفارہ ہوگا؟ بلال صاحب کراچی سے. بھائی دلیل کے لحاظ سے تو یہی بات راجح ہے کہ اگر الگ الگ رمضانوں کے روزے توڑے ہیں تو ہر روزے کا الگ کفارہ دینا لازم ہے. لیکن ایک قول گنجائش کا بھی ہے کہ جب ایک دفعہ توبہ کر لی ہے تو ایک ہی کفارہ تمام قسم کے پچھلے روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو اس گنجائش کے قول پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اور اس زمانے میں لوگوں کی قوتیں بھی کمزور ہیں، ایمان بھی کمزور ہیں، تو اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو ایک روزہ ایک کفارہ کر لیں. اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ تمام روزوں کی طرف سے کافی، تمام رمضانوں کے روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. قضا روزوں سے پہلے شوال کے روزے رکھنا: رمضان کے روزے اگر باقی ہوں تو ان کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں. رضوان صاحب کویت سے: جی ہاں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یقین ہو کہ قضا بھی جلدی سے مکمل کر لوں گا. شوال کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا: رمضان کے روزوں کی قضا شوال کے 6 روزوں یا ذی الحجہ کے 9 روزوں میں پوری کر سکتے ہیں. سیدہ فاطمہ کراچی سے: نہیں کر سکتے. رمضان کے روزوں کی قضا رمضان کے روزوں ہی کی نیت سے ہوگی، اس میں شوال کے 6 روزے یا ذی الحجہ کے 9 روزے نہیں آ سکتے اس میں. منت کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا: کیا منت کے روزے میں رمضان کے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ حمنا خان: جی نہیں کر سکتے. منت کے روزے بالکل الگ ہوں گے، رمضان کے قضا روزے بالکل الگ ہوں گے. عید کے بعد صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. عید تک کوئی مستحق تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو عید کے بعد ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. تنوین خان انڈیا سے: جی ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بہتر تو یہ کہ عید سے پہلے دیں. مرحوم کی طرف سے روزے رکھنا: کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو کیا اس کے وارث کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں؟ شمس الحق دبئی سے. اس بارے میں دلائل متعارض ہیں. راجح بات یہی ہے ہماری نظر میں کہ نہیں رکھ سکتے روزے. ہاں، اس نے روزہ رکھنے کی، روزے کے فدیے کی وصیت کی ہو، میت نے اگر وصیت کی ہو تو پھر 1/3 مال میں سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. اور اگر وصیت نہیں کی تو پھر فدیہ بھی نہیں دیا جائے، یہ فدیہ دینا بھی لازم نہیں ہے. ساری زندگی کے روزوں کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے ساری زندگی کی نمازیں اور روزے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا اس صورت کے لیے کوئی ہیلہ وغیرہ ہے؟ زینت علی: کوئی ہیلہ نہیں ہے، بس توبہ استغفار کریں. اگر اس نے وصیت کی تھی فدیے کی تو وصیت
پوری کر دی جائے. اگر وصیت بھی نہیں کی تھی بس توبہ استغفار کیا جائے. اس کے لیے روزے کے فدیے کی رقم کہاں خرچ کی جائے؟ مرحوم والدین کے روزے یا نماز کے فدیے کی رقم کن مصارف میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ تعمیر مسجد یا مدرسہ میں، یا کسی غریب سگے یا دور کے رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے؟ شوکی صاحب کراچی سے. جناب فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. اس میں مالک بنانا ضروری ہے غریب کو، تو قریبی رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی غریب مسکین ہو اس کو دے سکتے ہیں، مدرسوں میں بھی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ مدرسے کی انتظامیہ پر اطمینان ہو کہ یہ زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ رقم خرچ کرے گی. تو جہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے وہاں روزے اور نماز کے فدیے کی رقم خرچ ہو سکتی ہے. اچھا بھائی، 8 سال کے سجدہ تلاوت کی قضا کا طریقہ. اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان صاحب دبئی سے. ادا کر لے، اندازہ لگا لے کہ کتنے سجدے ہوں گے میرے ذمہ. بہت زیادہ 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، تو روزانہ 4 5 6 7 8 10 سجدے کر لے، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں پورے ہو جائیں گے. تو کوئی بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا سجدہ کرنے میں. اور ثواب کتنا ہے سجدہ کرنے کا؟ حدیث میں آتا ہے جو ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور ایک گناہ اللہ اس کا معاف کرتا ہے. عصر کے بعد سجدہ تلاوت کا حکم کیا؟ عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرنا ٹھیک ہے. ام ایمان سعودی عرب سے. جی ہاں ٹھیک ہے بالکل. مکروہ وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا اس وقت نہ کیا جائے. قرآن مجید کے رموز و اوقاف کی رعایت کیا فرض ہے؟ کیا قرآن پاک کے رموز و اوقاف کی رعایت رکھنا ضروری ہے؟ اگر ان کی رعایت نہ کی جائے تو تلاوت کے معنی پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہادیہ گل ڈیرہ اسماعیل خان سے. دیکھیں تجوید کے قوانین کے لحاظ سے تو رموز کی رعایت کرنا واجب ہے، لیکن شرعی لحاظ سے واجب نہیں ہے. اگر کسی نے رعایت نہیں کی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پہ، لیکن تلاوت کا حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہرحال گناہ نہیں ہے. استعمال شدہ گاڑی پر کیا زکوٰۃ ہے؟ کیا زکوٰۃ صرف کیش پر ہوتی ہے یا گاڑی وغیرہ جو استعمال پر ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ریحانہ صاحبہ کوئٹہ سے. گاڑی جو استعمال میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جو گاڑی بیچنے کے لیے خریدی ہو اس پر زکوٰۃ ہے. برتن استعمال نہ ہوتے ہوں تو زکوٰۃ کا حکم. ہمارے گھر میں کچھ برتن ہیں جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے، تو میرے بھائی آپ ان کو عجائب گھر میں رکھوا دیں، ٹکٹ لگا دیں. کیا ان برتنوں کی زکوٰۃ واجب تھی؟ اگر واجب ہے تو اب کس طرح ادا کی جائے گی؟ شارق صاحب بہار انڈیا سے. نہیں جی ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ان برتنوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدے ہوں آپ نے. ہاں ایسا شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا جس کے پاس گھر میں ضرورت سے زائد سامان پورے سال تک استعمال نہ ہوتا ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو. نماز کے ارکان میں مختلف دعائیں پڑھنا. نماز میں استفتاح، سجود، رکوع کی احادیث میں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں. کیا ان سب کو ایک نماز میں جمع کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ بنت حوا. ایک نماز میں جمع نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کوئی دعا کبھی کوئی دعا، تو سب پڑھ سکتے ہیں، جو دعا پڑھ لیں. دعا کے بعد اچھا نماز میں موبائل کی گھنٹی بند کرنا. اگر نماز کے دوران موبائل کی گھنٹی بجے تو کتنی بار تک بند کر سکتے ہیں؟ زبیر سرگودا سے. ایک ہی دفعہ میں ایسا بند کریں کہ دوبارہ وہ یعنی اس کی بولتی بند کر دیں. آپ موبائل میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ اس طرح سے بند کریں کہ اگر آپ بار بار فون آ رہا ہے آپ بند کر رہے ہیں پھر کال آ رہا ہے. ایک تو الارم کی گھنٹی ہوتی ہے نا، وہ تو ایسے ہی بند ہوتی ہے کہ بند ہی ہو جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے بار بار کوئی کال کر رہا ہے تو موبائل پھر سائلنٹ پہ کر دیں نماز کے دوران. اگر نماز سے پہلے سائلنٹ پہ کرنا بھول گئے ہیں تو نماز کے دوران سائلنٹ پہ کر دیں. یہ طریقہ اگر بار بار آپ نے گھنٹی بند کی تو یہ حرکت کثیر ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نماز